السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کنتم تھے تم کے معنوں، اور یہاں جو ہے یہ سوال کے لیے آ رہا ہے، اور یہاں بھی سوال انکار کے لیے۔ تم تھے شہداء کے دو سنگولر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شہید اور ایک ہوتا ہے شاہد، ٹھیک ہے؟ جب شاہد کا جمع اگر کہا جائے تو مراد ہے حاضر، اور شہید ہو تو مانا ہے گواہ۔ اس جب وٹنس کے معنی، اس جب حضرہ حاضر ہوئی، آ گئی، اپروچڈ یعنی علامات ظاہر ہو گئیں، یعقوب کو علیہ السلام، الموت موت، جب موت چلی آئی یعقوب کے پاس، قریب پہنچ گئی، بس مرنے ہی والے تھے۔ اس جب قالا کہا، لبنی ہی واسطے اپنے بیٹوں کے، لی بنی ہی، لی کو الگ کر دیں، بنی کو الگ کر دیں اور ہی کو الگ کر دیں۔ یہ الگ الگ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا۔ واسطے اپنے بیٹوں کے، سب بیٹوں کو کہا۔ کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12 بیٹے تھے۔ اب 12 جوان بیٹے کسی کے پاس بیٹھے ہوں تو پورا ایک گروپ، اور ہو سکتا ہے ان کے بچے بھی ہوں پھر آگے مزید۔ ماں کس کی، کس چیز کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، عین بے دال، من بعدی میرے بعد، یہاں جو یا ہے یہ میرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر قالو ان سب نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائکا تیرے آباء و اجداد کے۔ آبا کس کی جمع ہے؟ ابن کی، اور بنین کس کی؟ ابن کی۔ کون تھے آبا؟ ابراہیم و اسماعیل، اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، الہ واحدہ الہ ایک ہی، ونحن اور ہم، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، مسلمون مسلم ہے۔ ام کنتم شہداء یا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی موت کی علامات ان پہ ظاہر ہوئی۔ یہاں خطاب ہے یہود کو۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو اس لیے یہودی رہیں گے کیونکہ ہمارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے، یعنی اسرائیل نے، ہمیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تم یہودی بننا، ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی اور فرمایا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی بات کیا تھی، انہوں نے کیا کہا تھا، ام کنتم شہداء یا تھے تم حاضر، یا تھے تم گواہ، دونوں معنی کیے تھے نا میں نے شہداء کے، حاضر بھی اور گواہ بھی۔ اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالو ان سب نے کہا تھا، نعبد الہک ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، الہ واحدہ جو ایک ہی الہ ہے۔ یعنی تمہارا یہ قول غلط ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودی بننے کو کہا تھا، یا ان کے بچوں نے آگے یہ اقرار کیا تھا تو تم ان کی نسل اولاد ہو تو اب تم اسی کو فالو کر رہے ہو؟ نہیں، انہوں نے تو کہا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم تو اسی کے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ باپ دادا کے طریقے، ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے، ہمارے گھر میں یہی ہوتا تھا، ہمارے بڑے یہی کرتے تھے۔ اور بعض اوقات وہ بھی الزام ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے پہ تھے۔ اب دیکھیے کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کا طریقہ کیا تھا، ان کے خاندان میں کون کون عالم گزرے، کون کون بزرگ گزرے، کون کون بڑے گزرے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ملاقات میں اپنا تعارف کراتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن اس نسل میں کوئی دور دور اثرات نہیں نظر آتے، کیونکہ علم ایسی چیز نہیں جو ورثے میں ملے۔
کہ اگر ماں کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو وہ ڈگری مرتے ہوئے بچے کو دے جائے گا، اچھا یہ تم یوز کر لینا. یہ نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں تو اولاد نہیں سمجھتی. بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی مرضی، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم دین اسلام اختیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کہنے لگے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کو مانیں گے، اور ہمیں یعقوب علیہ السلام نے یہودیت پہ قائم رہنے کی تلقین کی تھی. تو اس کا رد یہاں کیا جا رہا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم موجود تھے اس وقت؟ تم تو موجود ہی نہیں تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی تلقین کی تھی. انہوں نے تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایک الہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کا الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو اس آیت سے بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے، جیسے پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی، اور مرتے وقت جو آخری وقت تھا ان کا، اس وقت انہوں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ اچھا ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں میری کتنی جائیداد ہے اور کون کون سے مال و دولت کے ذخیرے ہیں میرے پاس، اور فلاں بیٹا یہ لے لے اور فلاں یہ لے لے، تم 12 ہو آپس میں جھگڑنا نہیں، اتنا مال میں چھوڑ رہا ہوں یہ اور یہ چیز لے لیں. عام طور پہ جب کوئی عام دنیا دار انسان مرتا ہے تو وہ کیا وصیت کرتا ہے؟ جب ہم کبھی ول لکھنے کا سوچتے ہیں تو کیا لکھنے کا سوچتے ہیں؟ ہمیں موت کا جب خیال آتا ہے تو فوراً ہی خیال آتا ہے کہ ہمارا جو بزنس ہے یا جاب ہے یا جو بینک بیلنس ہے یا جو پراپرٹی ہے، اس کو کون سنبھالے گا اور کیسے سنبھالے گا. اور بیٹھ کے کیلکولیشنز کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو، اور پھر عموماً اگر کوئی بھی ول اٹھا کے پڑھے اس میں یہی باتیں ملیں گی، کیونکہ ہم دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کماتے رہتے، دنیا ہی جمع کرتے رہتے ہیں، اور جب مرنے کا بھی سوچتے ہیں تو دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنی نہ بچوں کی آخرت کی، اور پھر جب پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں تو دنیا ہی چھوڑ کے جاتے ہیں، باقی تو کچھ ہوتا نہیں. کیونکہ ہم جس چیز کے لیے خود جی رہے ہیں اسی چیز کی فکر کریں گے نا، اسی میں موت آئے گی. لیکن جن لوگوں نے آخرت کی یاد میں زندگی بسر کی، وہ صرف دنیا کی نہیں، وہ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی یہی تمنا کی، آخری بات یہی کی، اسی بات پہ وہ خود مرے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو ابراہیم اور اسماعیل کی بات کی، ان کو آبا کہا گیا. تو اسماعیل تو چچا تھے، باپ تو نہیں تھے، تو چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا تھا، اما شعرت ان عم الرجل سن و ابی، کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا بھی اس کے باپ کا سن ہوتا ہے. سن کہتے ہیں ایک تنے سے نکلی 2 شاخیں، جیسے پودا ہوتا ہے نا، ایک بیج ہوتا ہے، ایک سٹیم ہوتا ہے، لیکن اس سے 2 برانچز نکلتی ہیں. یعنی چچا کی اصل بھی ایک، یعنی ان دونوں کا باپ ایک ہے. جیسے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ایسے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے. تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا. اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ نہ صرف یہ کہ اسحاق علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے. سب کا دین ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین اسلام. اور سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں. تو خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ ہم سب کو خود بھی اور اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو، ان سب نسلوں کو جن کو ہم نے یہ ماحول دیا، انہیں کیا دینے اور کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعد وہ کیا کریں؟ دین اسلام پر قائم رہیں. اس موقع پر آپ دیکھیے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف کہنے سے یہ بات ہو جاتی؟ اب دیکھیے کہ ہمارے بچے دن کے کتنے گھنٹے ہمارے پاس گزارتے ہیں، ہم سے کتنی تعلیم لیتے ہیں، وہ ہماری کیا تربیت ہے، ہمارا کیا اثر ہے ان کی تربیت میں. ہم سب سوچیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے یا ان کے آگے بچے کس طریقے پر ہوں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی تو کیا وہ اپنے بچوں کو آگے کچھ دے سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ پہلا مدرسہ تو گھر ہوتا ہے، ماں سب سے بڑی معلم ہوتی. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ ایک شعر میں کہتا ہے کہ الام مدرستن، ماں ایک پورا اسکول ہے. جو کچھ ماں دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو بچوں کو کیا دے گی؟ عام طور پہ باپ تو کمائی میں لگے رہتے، یا یہ کہ ان کے دلوں میں اولاد کی وہ شفقت نہیں ہوتی جو ماں کے اندر ہوتی.
ان کے اندر سکھانے کا بھی وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ماں کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ باپ کی ذمہ داری نہیں، باپ کی بھی ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی. 9 مہینے تو بچہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر 2 سال اس کا دودھ پیتا ہے، پھر کتنے عرصے تک وہ کھانے پینے میں اس کا محتاج رہتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے. تو ان سارے طریقوں میں دین کا طریقہ ڈالنا اور ان کے اسلام کی فکر کرنا ہر مسلمان ماں اور باپ کی ذمہ داری. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم سب کو صرف خود ہی اسلم تو کہنا کافی نہیں، اسلم تو کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرنی ہے. ہم میں سے ہر ایک سوچے وہ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے دنیا سے. آج اگر ہماری موت آئے تو ہمارے بچے اپنی موت تک کس دین پر رہیں گے. ان کو ہم نے ایک اگر بہتر دنیا دی تو ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ان کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں تو اس کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان کمیونٹی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ اکٹھے ہو کر ایک کاز اور ایک مشن کے لیے کام کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے. جب آپ ایک مسلم معاشرے کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے بہن بھائی، آپ کے اور رشتہ دار، اگر اللہ ان کو بھی ہدایت دیے ہوئے ہو تو وہ ایک بڑی سپورٹ ہوتے ہیں اور بچے دیکھ کے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. لیکن اگر صرف وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں اور باقی سب دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر صرف یہ سوچنا کہ وہ خود بخود ہی کوئی دین کہیں سے سیکھ لیں گے یا ان کو کہیں سے مل جائے گا تو وہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش کا ایک حصہ ہے کہ ایسی جگہیں جہاں پر سیکھنے اور سکھانے کا کام ہو اس میں ہمارا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعاون شامل ہو. ہم خود آگے بڑھیں، سپورٹ کریں. اگر ہمیں کچھ آتا ہے تو ہم صرف اپنے نہیں، اوروں کے بچوں کو بھی ساتھ پڑھائیں، ان کو سکھائیں. ہم صرف خود یہاں نہ آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں. اور یہاں آنے سے مراد صرف اسی جگہ اس بلڈنگ میں نہیں، جہاں بھی قریب جس کے بھی جو کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. کیونکہ دین جاننے کا نام ہے. کوئی بھی کام سیکھے بغیر نہیں آتا. دین صرف بائی برتھ نہیں انسان کو ملتا، اس کے لیے بھی انسان کو شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ہم سب دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے بچوں کے اسلام کی، ان کی عاقبت کی، ان کی آخرت کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.